اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں 19ویں تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن شریف کی تفسیر پیش ہے۔ 20واں پارہ امن خلق شروع ہوا۔ سورہ النمل کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ آسمان اور زمین کس نے بنائی؟ پانی کس نے برسایا؟ باغات کس نے اگائے؟ زمین پر کس نے نہریں جاری کی؟ پہاڑوں کو کس نے کھڑا کیا؟ پریشان حالوں کی پریشانی کو کون دور کرتا ہے؟ زمین پر انسانوں کو کس نے خلافت عطا کی؟ بحر و بر کے اندھیروں میں کون راستہ دکھاتا ہے؟ اور بارش کی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اور یہ تمام سوالات ایسے ہیں جن کے جواب میں سب یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ سب کام اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ راہ راست پر نہیں آتے۔ اور کافر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ اور ان کے باپ دادا مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گئے؟ اور یہ تو پہلے ہی سے سنتے آ رہے ہیں۔ قرآن مجید ان سوالات کے بہت واضح جوابات دیتا ہے، اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کے متعلق بنی اسرائیل نے جو اختلافات پیدا کر دیے، قرآن کی ان کی صحت بھی کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب سب امتیں میدان حشر میں جمع کی جائیں گی تو ان پر حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ نیکی کا بدلہ نیکی ہو اور بدی کا بدلہ بدی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں۔ عنقریب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں۔ سورہ القصص شروع ہوا۔ مصر میں فرعون اور اس کے وزیر حامان نے سرکشی شروع کی اور بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کر غلام بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کو قتل سے بچانے کے لیے ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا، اور اللہ کی قدرت سے فرعون ہی کے گھر میں ان کی والدہ ہی کے ذریعے پرورش کا انتظام ہوا۔ فرعون کے محل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پا کر بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت عطا کی۔ ایک مرتبہ اپنی قوم کے ایک شخص کی طرفداری میں فرعون کا ہم قوم ملازم ان کے ایک ہی غصے سے مر گیا، جس پر وہ نادم ہوئے۔ اس کی وجہ سے ان کو قتل کرنے کی تجویز ہوئی تو وہ مصر سے مدین کی طرف چلے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی صحیح رہبری کرے۔ راستے میں ایک کنویں پر چند لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہاں دو لڑکیاں اپنی دو بکریوں کو پانی پلانے کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے رہنے کا سبب پوچھ کر بکریوں کو پانی کھینچ کر پلا دیا اور ایک جھاڑ کے نیچے آرام کرنے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، تو مجھ کو اب جو کچھ بھی نعمت عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے مہمان ہوتے ہیں اور داماد بھی بنتے ہیں۔ بعد ختم معاہدہ اپنی بیوی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے روانہ ہوتے ہیں، اور راستے میں آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پیغمبری کے ساتھ عصا اور ید بیضا کے معجزوں سے سرفراز ہوتے ہیں، اور یہ حکم ملتا ہے کہ وہ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون اور اس کی قوم کے پاس جا کر ان کو سمجھائیں، لیکن فرعون کا تکبر اس کو فوج کے ساتھ دریا میں لے ڈوبا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی غربی جانب تورات عطا ہوتی ہے، جس میں لوگوں کے لیے بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح مکہ کے لوگوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے پاس سے کتاب لانے کی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پے در پہ کتابیں نازل ہوتی رہیں تاکہ لوگ ہدایت پائیں، لیکن کتنی قومیں تھیں کہ وہ اپنی معیشت پر اتراتی رہیں اور آخر ہلاک ہو گئی۔ دنیا کی رونق عارضی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، ان کی زندگی ان لوگوں کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے جو صرف اس دنیا کی خاطر آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے شرکاء کے بہکانے میں آ جاتے ہیں، تو آخرت کو بھولنے والوں سے سخت مواخذہ کیا جائے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب دولت عطا کی تھی، لیکن وہ بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ سے باغی ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تو میں نے اپنی قابلیت، ہنرمندی اور سلیقے سے کمایا۔ اللہ کے نیک بندوں نے اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن نافرمانی کے سبب عذاب الہی نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ آخرت کی نعمتیں انہی لوگوں کو نصیب ہوں گی جو دنیا میں تواضع و انکسار سے کام لیں گے اور فساد برپا نہیں کریں گے، اور قرآن مجید میں جو وعدے کیے گئے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے۔ اس کے سوا دنیا کی ہر چیز کو ہلاکت ہے،
اللہ ہی کا سب حکم چلتا ہے اور سب کو اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت شروع ہوا۔ عنکبوت کے معنی مکڑی کے ہیں۔ جس طرح مکڑی کا جالا انتہائی کمزور اور بودا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ کمزور اور بودے سہارے وہ ہیں جن کو کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ صرف زبانی ایمان لانا کافی نہیں ہوتا جب تک انسان اپنی آزمائش میں پورا نہ اترے۔ اللہ کی اطاعت کے بعد والدین کے احکام کی بجاوری ضروری ہے اور والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہیں تو پھر ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا جہاں والوں کی دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور وہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی قوم نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو پانی کے طوفان سے ہلاک کر دیا اور سارے لوگوں کے لیے ان کی کشتی کو عبرت کی نشانی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا جو کسی کے رزق کے مالک نہیں۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور انہیں آخرت پر یقین نہیں، یقیناً وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں جو فرشتے لڑکا ہونے کی خوشخبری لائے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے عذاب لانے کی بھی خبر دی کہ شرک اور نافرمانی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ آگے قوم شعیب، عاد، ثمود اور قوم موسیٰ کی مختلف عذابوں کا ذکر ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں، ان کی حالت عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے سے بدتر ہوتی ہے۔ ان مثالوں سے ایمان والے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پڑھے گئے قرآن کی تفسیر کو سمجھنے، اس کے معنی و مفاہیم پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔